بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرب فجار میں شرکت۔ اسلام سے قبل عرب میں جو لڑائیاں ان مہینوں میں پیش آتی تھی جن میں لڑنا ممنوع اور ناجائز تھا، حروب فجار کہلاتی تھی، اور حرب فجار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ نعمان بن منظر شاہ ہیرا ہر سال اپنا تجارتی مال بازار اوقاز میں فروخت کرنے کے لیے اشراف عرب میں سے کسی کی پناہ میں بھیجا کرتا تھا۔ اس دفعہ جو اس نے اونٹ لدوا کر تیار کیے، اتفاقاً عرب کی ایک جماعت اس کے پاس حاضر تھی، جن میں بنی کنانہ میں سے، براز اور حوازن میں سے عروہ رحال موجود تھے۔ نعمان نے کہا، اس قافلہ کو کون پناہ دے گا؟ براز بولا، میں بنی کنانہ سے پناہ دیتا ہوں۔ نعمان نے کہا، میں ایسا شخص چاہتا ہوں جو اہل نجد و تہامہ سے پناہ دے۔ یہ سن کر عروہ نے کہا، میں اہل نجد و تہامہ سے پناہ دیتا ہوں۔ براز نے کہا، اے عروہ، کیا تو بنی کنانہ سے پناہ دیتا ہے؟ عروہ نے کہا، تمام مخلوق سے۔ بس عروہ اس قافلہ کے ساتھ نکلا، براز بھی اس کے پیچھے روانہ ہوا، اور موقع پا کر عروہ کا ماہ حرام میں قتل کر ڈالا، اور حوازن نے قصاص میں براز کو قتل کرنے سے انکار کیا، کیونکہ عروہ حوازن کا سردار تھا۔ وہ قریش کے کسی سردار کا قتل کرنا چاہتے تھے، مگر قریش نے منظور نہ کیا، اس لیے قریش و کنانہ اور حوازن میں جنگ چھڑ گئی۔ کنانہ کا سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا، جو ابو سفیان کا باپ اور حضرت امیر معاویہ کا دادا تھا، اور حوازن کا سپہ سالار اعظم مسعود بن معتب ثقفی تھا۔ لشکر کنانہ کے ایک پہلو پر عبداللہ بن جدعان اور دوسرے پر قریظ بن ربیعہ اور قلب میں حرب بن امیہ تھا۔ اس جنگ میں کئی لڑائیاں ہوئیں، ان میں سے ایک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو بھی لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 14 سال کی تھی، مگر آپ نے خود لڑائی نہیں کی، بلکہ تیر اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے رہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، بعضے کہتے ہیں کہ میں نے بھی تیر پھینکے تھے۔ بہرحال اخیر میں فریقین میں صلح ہو گئی، اور اس طرح یہ جنگ اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل عشق اور ادب نصیب فرمائے۔ آمین۔